الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جی. ملک کے معروف قاری جناب قاری حامد رضا سعیدی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں 16ویں روزے کے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، جس دور میں میں اور آپ آج جی رہے ہیں اور جس دور میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آج اس دور کے اندر نفسا نفسی بے انتہا بڑھ گئی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس دور میں خود غرضی اور بے حسی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے اس دور کے اندر خود پرستی کے چولے کو اپنے اوپر پہن بھی لیا ہے اور اپنے وجود کو خود غرضی کے یوں کہیے کہ کپڑوں سے مکمل طور پہ ڈھانپ بھی لیا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے اندر ایک ایسا انسان اب جنم لے چکا ہے
جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، جو صرف اپنی یوں کہیے کہ اطمینان کے لیے جیتا ہے، جو صرف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے جیتا ہے، جو صرف اپنی دنیا کے لیے جیتا ہے، جس کو نہ رشتوں کی فکر ہے، جس کو نہ اس بات کی فکر ہے کہ میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خونی رشتے جوڑے ہیں ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، ان کے اپنے حقوق ہیں جو مجھے ادا کرنے ہیں، باہر طور ادا کرنے ہیں، اور اس کے ادا کیے بغیر مجھے چھٹکارا نہیں ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ان تمام باتوں سے آہستہ آہستہ جو ہے ماورا ہو چکے ہیں؟ الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہر طرف جو ہے ایک عجیب یوں کہیے کہ اپنا دوڑ لگ چکی ہے کہ بس میں صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچوں اور اپنے علاوہ مجھے کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا؟ آپ کو نہیں لگتا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہم اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے، کسی اور کے بارے میں بات کرنا بھی نہیں چاہتے؟ یعنی ہم نے اپنے جو خونی رشتے ہیں ان کو مکمل طور پہ نہیں تو کسی حد تک فراموش کر دیا ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی دنیا ہے، ہماری اپنی زندگی ہے، ہمارا اپنا جینا ہے، ہمارا اپنا مرنا ہے، جو کچھ ہے ہمارے اپنے لیے ہے، ہم اپنے سے آگے کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے پہلا قتل کس کا ہوا تھا؟ جانتے ہیں نا آپ؟ حابیل علیہ السلام کا۔ کس نے کیا تھا؟ قابیل نے کیا تھا۔ قابیل کون تھا؟ حابیل علیہ السلام کا بھائی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا پہلا قتل جو ہوا ہے وہ ایک بھائی کا ہوا ہے، ایک بھائی نے ایک بھائی کا قتل کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں کیا ہوا تھا؟ وہ حسد ہی تھا نا، یعنی وہ بھی بغض تھا قابیل کا اور یہ بھی حسد تھا۔ کیا کیا تھا بھائیوں نے؟ اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا تھا، اپنے طور سے تو مار ہی دیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مار ہی دیا تھا۔ تو وہ جو اٹیمپٹ ہوا وہ بھی بھائیوں نے کیا تھا۔ تو یہ جو رشتہ ہے صاحب، اس کی اگر اہمیت کو اور اس کی حیت کو سمجھیں تو جہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ اس درجے انتہا کر دی تھی کہ اپنے تئیں تو انہوں نے جو ہے ان کو شہید ہی کر دیا تھا، مار ہی دیا تھا، لیکن جو بھائی ہونے کا تقاضا ہے، جو بھائی ہونے کی محبت ہے یا اس کی حلاوت ہے یا اس کی جو ڈیمانڈ ہے، وہ تقاضا کرتی ہے کہ پھر یوسف علیہ السلام جب مصر میں حکمرانی سمیٹتے ہیں اور آپ تخت حکمرانی پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور جس وقت آپ کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، سب کچھ ہے، اس وقت آپ نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کے تمام بھائیوں کو معاف کر دیا۔ تو ایک انداز وہ تھا کہ جس میں بھائیوں نے کسی بھی جو ہے وہ گنجائش کے بغیر آپ کو قتل کرنے، آپ کو شہید کرنے کے لیے سب کچھ کر دیا، اور ایک انداز وہ تھا کہ جہاں طاقت، قوت اور سب کچھ آپ کے پاس موجود تھا اور آپ نے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ آج بدقسمتی اس معاشرے کی ہو چکی ہے کہ ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ مطلب مرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس کا جنازہ اٹھ جائے، بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ مرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب اعلان کر دیں کہ فلاں شخص کا جنازہ آیا ہے اور آ کر اس کا جنازہ پڑھ لو۔ مرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ خبر آ جائے کہ اسے دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ انسان اندر سے بھی مر جایا کرتا ہے، انسان اندر سے بھی مر جایا کرتا ہے۔ یہ جو رشتے کی دوری ہوا کرتی ہے نا، کہ جب آپ اپنے رشتوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، شاید میری بات آپ تک پہنچ رہی ہو، اس بات کو وہ محسوس کر سکتا ہے جو رشتے بنانا چاہتا ہے لیکن رشتے بنا نہیں پا رہا، جو رشتے کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ رشتے کی اہمیت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سامنے والا رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ اندر ہی اندر کسمسا رہا ہوتا ہے، اس بات کو بہت اچھی طرح سے محسوس کر پائے گا۔ تو ایک مرنا وہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے رشتوں کو اگنور کر دیا کرتے ہیں، ایک مرنا وہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہونے کے باوجود بھی آپ معلوم نہیں کرنا چاہتے اور توجہ نہیں دینا چاہتے کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کی اپنی پریشانیاں کتنی ہیں، وہ کس تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اس کے صبح و شام کیسے گزر رہے ہیں، کیا اس کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی موجود ہے کہ نہیں ہے، کیا اس کے پاس اس کے بچوں کی جو اسکول کی فیس ہے وہ دینے کو ہے نہیں ہے، یا اس کے بچے خدا نخواستہ اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے جو ہے اپنے بچپن کو قربان کر کے، یعنی اپنے بچپن کو جوانی میں تبدیل کر کے اپنے معصوم سے ننھے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے کہیں مزدوری کر رہے ہیں اور اس کا گھر چلا رہے ہیں۔ رشتوں کا مرنا یہ بھی ہوتا ہے، رشتوں کا مرنا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ آپ کے بھائی کے جسم کے اندر کتنی بیماریاں پل رہی ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، عزت دی، شہرت دی، سب کچھ دیا ہے، آپ 2.5 فٹ اونچی گاڑی سے اترتے ہیں، لیکن آپ کا بھائی جو ہے وہ اپنے جسم کے اندر بیماریوں کو پال کے گھوم رہا ہے، اس کے پاس علاج کرانے کے پیسے موجود نہیں ہیں۔ رشتوں کا مرنا یہ بھی ہوتا ہے۔ کیا بنا رہی ہیں بتائیے؟ ریسیپی آج بن رہے ہیں مرغ چنے
مرغ چنے، واہ واہ واہ، مرغ چنے. اچھا تو کیسے بنا رہی ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ چنے جو ہیں اس کو میں نے اوور نائٹ بھگو دیا تھا اور اس کو بوائل کر لی ہے. ساتھ میں چکن ہے وہ رکھا ہوا ہے اور چنے کا جو پانی ہے وہ ساتھ اس میں یوز ہوگا. طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ اس میں پیاز لیں گے تلی ہوئی، پہلے سب سے گرم مسالے سارے اس کو میں اس کو پکاؤں گی، اس کے اندر ساتھ میں نمک مرچ اور ثابت پیسے مسالے وہ ایڈ کروں گی، پھر چکن ایڈ کروں گی، پھر چنے جو ان سے وہ ایڈ کروں گی اور چنے ہی کے تھوڑی سی نکال کے اس کی پیسٹ بنا کے وہ اس کو گاڑھا کرنے کے لیے یوز کروں گی. عام طور پہ تو اس میں مسور کی دال بھی لوگ ایڈ کرتے ہیں، لیکن میں اس کی ہی چنے کی ڈال کے اس میں اس کی گریوی تھک کروں گی اور پھر اس کو ہلکی آنچ پکانے کے لگ دوں. پھر بھنا ہوا زیرہ گرم مسالہ اس کو بھون کے روسٹ کر کے اس کو میں اس کا پاؤڈر بنا کے اس کو بلینڈ کر کے پھر اس کی گارنش. اس کی پتہ خوبی کیا ہے؟ جی اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ایک تو یہ بنے دیسی گھی میں، پتہ نہیں مجھے نہیں پتا آپ کس میں بنا رہی ہیں. دوسرا اس میں ایک تہ جو ہے نا الگ سے گھی کی بالکل نمایاں ہونی چاہیے. جو مرغ چھولے ہیں نا اس کا مزہ یہ ہے کہ ایک الگ سے، بہت توجہ سے دیکھ رہے ہیں آپ شہباز بھائی، ایک تہ الگ سے جو ہے نا دیسی گھی کی نمایاں ہو. آپ کو پتہ ہے کراچی میں سب سے بہترین آپ کو پتہ ہے مرغ چھولے کہاں ملتے ہیں؟ کہاں ملتے ہیں بتائیں؟ ہمیں تو لاہور کا پتہ ہے، آپ کو ہمیں کراچی کا پتہ ہے. کراچی میں سٹی کوڈ کے پاس جو ہے بڑے کمال مرغ چھولے ملتے ہیں. او ہو مطلب جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ ریلیٹ کر پائیں. لاہور کے بھی بڑے مشہور ہیں، کراچی کے بھی بڑے مشہور ہیں. لیکن آپ لاہور کے منگوائیں، ہم کراچی کے منگواتے ہیں. سب سے پہلے لاہور میں آ کے کھاتے ہیں. شک کیا کہ آپ کہیں ریسٹورینٹ چلاتے رہے. بات تو ساری ٹیسٹ کی ہے کہ جو ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے، جس کا جو ٹیسٹ بنے گا. اور مجھے گارنٹی ہے کہ جو میں یہ بناؤں گی آپ کراچی اور لاہور دونوں کے بھول جائیں گے. کیوں کھائیے تو دیکھیں، میں تو سیدھی بات ہے، کیا وہ عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین ہے نا، تو حق الیقین ہم تو حق الیقین دیکھیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. چلے اور کیا بنا رہی ہیں؟ اچھا سیکنڈ جو ہماری پاپڑی چاٹ بنا رہی ہوں جس میں دہی ہوگی اور دہی پکوڑیاں ہوں گی، اور جو اس کی پاپڑی ہے وہ میں یہیں پہ بناؤں گی جس میں میدے کی جو بیل کے اس کو انڈے کے ساتھ بنا کے اس کو فرائی کر کے اس کو کرش کر کے اس کے ساتھ اس کو ایڈ کروں گی. تھرڈ جو ہماری بنی ہے ڈیٹ اینڈ اسٹرابری اسموتھی بن رہی ہے جس میں اس میں اسٹرابریز ہوں گی، ساتھ میں کھجوروں کا پلپ ہوگا، ساتھ میں یوگرٹ ہوگی، آئس کیوبز ہوگی اور اس کے ملا کے ایک ڈرنک سی بنے گی. تو یہ آج کا تھوڑا سا مینیو ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑا رچ مینیو ہے جس میں مرغ چنے بھی ہیں. زیادہ ہی رچ ہو گیا یہ، جی زیادہ ہی رچ ہو گیا، تھوڑا سا غریب کریں. نہیں مطلب ڈفرینٹ ویریشنز کے ساتھ ہے کہ آپ اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے چکن کو، میٹ کو، آپ دال سبزی سب میں اس کو بنا کے رمضان میں بنائیں. اچھا جاری رکھیں، شروع کریں. سر آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. صاحب آج کا موضوع اس اعتبار سے میرا خیال ہے بڑا ٹچی اور ایموشنل ہوگا کہ اگر صحیح معنوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو سنبھال لے تو میرا خیال ہے بہت سے مسائل تو ویسے معاشرے کے حل ہو جائیں. آغاز کیجیے، قرآن کیا کہتا ہے اس رشتے کے بارے میں، ذرا لوگوں کو ابتدا میں یہ سمجھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مقدس ترین رشتے اور بڑے ہی نازک اور اہم رشتے یعنی بھائی بھائی کے رشتے سے متعلق جو خرابیاں اس وقت سوسائٹی میں اپنے انٹرو میں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں بالکل ایسا ہی ہے. اللہ، بلکہ اخبارات اور ٹی وی چینلز کی خبریں تو بڑی ہی اس سے متعلق المناک ہوتی ہیں. جناب کہیں کان میں خبر پڑتی ہے کہ فلاں بھائی نے جائیداد کے لیے بھائی کا قتل کر دیا. ہائے ہائے ہائے. اور مقدمات جو عدالتوں میں ہیں وہ تو تعداد میں گننے میں نہیں آتے کہ کتنے بھائی نے بھائیوں پر مقدمات کر رکھے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. اور اس میں 99% مقدمات جھوٹے ہیں. ہاں جھوٹے ہوتے ہیں، صحیح بات. مقصد صرف اور صرف دولت کا حصول ہے، جائیداد پر قبضہ ہے. حالانکہ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ ایک ہی باپ اور ماں کا خون ہے، دونوں ایک ہی تھالی میں کھایا، ایک ہی سائبان میں پلے بڑھے، ایک ہی بستر پر سوئے، اکٹھے کھیل کھیل کر ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر محبتوں کی ڈور میں بندے پروان چڑھے. اس سے قریب رشتے کا ماں باپ کے بعد تصور نہیں ہے. نہیں صحیح، بالکل ٹھیک. اسی لیے قرآن مجید نے جہاں کہیں یہ فرمایا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور ذی القربیٰ کے ساتھ. اللہ اکبر. ذی القربیٰ کہتے ہیں قرابت دار کو، اور قرابت داروں میں سر فہرست سب سے پہلے اگر کوئی ہے ماں باپ کے بعد تو یہ بھائی بھائی ہیں. اللہ اکبر. یا بہن بھائی ہیں. اللہ، کیونکہ دونوں ایک ہی ماں باپ کا خون ہے. اللہ اکبر. اچھا اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تو انسانی نفسیات کو سب سے بہتر جانتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے رب العزت نے اس رشتے سے متعلق ڈرایا بھی ہے. سورہ نساء میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
تم اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہو، والارحام، اور اپنے رحم کے رشتے کے حوالے سے خاص طور پر اللہ سے ڈرنا۔ اور وہ رشتہ کون سا ہے؟ وہ بھائی کا بھائی سے رشتہ ہے، تو اس حوالے سے بھی ڈرایا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یوں فرمایا گیا، مومنین کی صفات بیان کی گئی، اللہ رسول پر ایمان ہے کس کا، ان کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ کون کون صاحب ایمان ہے، اللہ، دین، خدا، رسول کسے مومن اور مسلمان کہتے ہیں؟ اللہ میں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رشتہ رب رسول نے قائم کیا ہے، کچھ بھی ہو جائے، جیسی قربانی دینی پڑے دے دیں لیکن اس رشتے کو بچا لیں۔ کیا بات، یہ ہے مومن۔ کیا بات۔ احادیث مبارکہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں ذرا، کیونکہ میرا خیال ہے ہمیں سب سے پہلے قرآن اور حدیث ہی سے بات کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر ہم اپنی جزیات اور اپنی علم کے مطابق جو ہے بات کو آگے بڑھائیں۔ احادیث کیا کہتی ہیں ذرا یہ بتائیے، جو بھائیوں کے معاملے میں، اس رشتے کے معاملے میں بتائیے ذرا۔ میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں اور اس کی ڈیپتھ میں جاتا ہوں، جب میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اور آپ اور ہمارا معاشرہ جو ہے اگر اس پر عمل کر لے تو باہمی افتراق اور انتشار ختم ہو جائے۔ رسالت امام بہقی کی حدیث ہے، حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم، کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسے ہے حق الوالد علی ولدہ، جیسے باپ کا حق بیٹے پر ہے۔ اللہ، یہ بڑے بھائی کا مقام ہے، بڑے بھائی کا مقام ہے۔ اللہ، اور اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں، اس حقیقت کو سمجھ لیں، یہ میرا بڑا بھائی میرے باپ کی جگہ پہ ہے، سبحان اللہ، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کو اللہ حاضر کے نیچے لیتے آئیں، جو آپ سے امیجیٹ بڑا بھائی ہوگا وہ باپ کی جگہ پر ہوگا، اور جس طرح آپ اپنی زندگی میں اپنے والد کا احترام کرتے ہیں، ان کے سامنے سرنگو رہتے ہیں اور ہر بات کی مشاورت ان سے کرتے ہیں، ان کے پوچھے بغیر آپ قدم نہیں اٹھاتے، اور اپنی تمام مشاورت کی برکات کا حصول آپ وہاں سے لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جھگڑے سارے ختم ہو جاتے ہیں جب آپ ان کو اپنے باپ کا مقام دیں گے۔ اچھا، یہ مفتی صاحب گئے وقتوں میں مجھے یاد ہے، میں اس پہ بات کروں گا ابھی گلو بھائی سے بھی، کہ یہ ہوتا تھا کہ بڑے بھائی کو باپ ہی سمجھتے تھے، باپ ہی سمجھتے، ہم اس کو سمجھتے تھے یہ ہماری نارمز اور کلچرل ویلیوز ہیں، ایکچولی یہ ہمارا دین ہے، دین ہے، یہ دین ہے۔ یہ آج بھی بعض برادریوں میں ہے، ایسا ہے، جب باپ فوت ہوتا ہے تو بڑے بھائی کے سر پر باقاعدہ پگڑی باندھی جاتی ہے اور اس سے خاندان کا بڑا قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ صرف کلچرل ویلیوز نہیں ہیں، یہ دین ہے ایکچولی، یعنی بالکل وہ جو باپ کا مقام اور مرتبہ ہے اور اس کے جو حقوق ہیں وہ بڑے بیٹے کو منتقل کر دیے جاتے ہیں، باقاعدہ اس کو پگڑی پہنائی جاتی ہے، اور پہنانے کے بعد برادری میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو احکامات ان کے والد دیا کرتے تھے اب ان کے احکامات پہ عمل ہوگا اور ان کی جگہ یہ کام کریں گے۔ کیا اچھی بات۔ اور میں سمجھتا ہوں، اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسالت امام نے ارشاد فرمایا، جب دو بھائی آپس میں گلے ملتے ہیں ان کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہوتا، اس سے پہلے کہ ان کے بدن جدا ہوں، اللہ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ٹھیک ہے، مطلب مطلقاً جو اسلام کے ماننے والے ہیں۔ تو یعنی اسی طرح جب دو مسلمان بھائی آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، سارے مومن بھائی ہیں آپس میں، جب وہ مصافحہ کرتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ جدا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جو دینی بھائی ہیں ان سے مصافحہ کرنے اور معانقہ کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے، تو جو حقیقی بھائی ہے، نسبی بھائی ہے، جس نے مل کے دودھ پیا ہے، دودھ شریک بھائی ہے، مجھے بتائیے جو ماں کے ساتھ جس نے جنم لیا، ایک ہی گھر میں کھیلے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ وہ جو رحم کا معاملہ ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی بات کی نا، کہ رحمان نے جس طرح سے رحم جو ہے رحمان سے مشتق ہے، اور رحم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں اس وقت تیری پناہ چاہتا ہوں، کہ اللہ نے فرمایا تو کس بات پناہ چاہتا ہے؟ یا اللہ یہ لوگ مجھے توڑیں گے، اللہ نے فرمایا جو تجھے کاٹے گا اس کو میں کاٹ کے رکھ دوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا اسے میں جوڑ کے رکھ دوں گا۔ تو گویا رحم کے رشتوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ جو رحم کے رشتوں کو، اور آج جنید سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا شریک ہمارا بھائی ہے، یعنی اب سب سے بڑی خرابی ہے، یعنی ہم نے اسلام سے کی تعلیمات سے اس طرح انحراف کیا کہ دوست جو ہیں وہ
اپنے بھائی سے آگے ہوتے ہیں, وہ مقدم ہوتے یہ ہیں. حدیث پاک بھی ہے, ہاں. اس کا ہمیں مفہوم ملتا ہے. جی, قیامت قیامت کی علامت میں آثار قیامت میں سے لوگ والد کو چھوڑ کے دوستوں کے قریب دوستوں کے قریب ہو جائیں مطلب کریں گے. وہی میں بات عرض کرتا ہوں کہ جو ہم نے ڈیو رائٹ نہیں دیا نا, اگر ڈیو رائٹ دیں تو میں سمجھتا ہوں سارے فساد ختم ہو جائے. اصل بنیادی چیز یہ کہ ہمیں انہی چیزوں کو دیکھنا ہے. رسالت امام سے جب مواخات قائم کی تو آپ تب دیکھیے نا, وہ کمال کا, یعنی وہ سگے بھائی نہیں تھے لیکن ان کا ایکٹ آپ دیکھیں, ان کے آپ اعمال کو دیکھیں, رویوں کو دیکھیں. اپنی زمینیں دے دیں اور اپنی بیویوں کو ڈائیورس کر کے کہا یہ ان سے نکاح کر لیں, اور یہ ہر حوالے سے انہوں نے قربانی دی. اور رسالت امام نے فرمایا نہیں, یہ آپ کے ساتھ آپ کی کھیتی باڑی میں شریک ہوں گے اور جو آپ کا پھل آئے گا اس میں حصے دار ہوں گے, زمینوں کے مالک آپ ہی رہیں گے. مطلب یہ کہ اپنے آپ کو نشاور کر دیا, اور یہ دینی جذبہ تھا. یہ دینی جذبہ تھا. اور یہاں ایک بات بڑی اہم, مہاجرین اشکبار ہوئے یا رسول اللہ, انصار تو ہر میدان میں بازی لے گئے, اور یہ ہم پر اتنے احسانات کر رہے ہیں, اجر و ثواب میں آگے بڑھ جائیں گے. تو آپ نے فرمایا اس کا آسان طریقہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے لیے اظہار شکرمندی کرو, اعتراف شکرمندی کرو, ممنون احسان ہو جاؤ, اللہ تمہیں بھی اجر و ثواب دے گا. تو گویا باہمی رشتہ کس طرح قائم کیا کہ اگر ایک بھائی احسان کرتا ہے دوسرا بھائی اس کا شکر گزار ہو جائے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو اپنے بھائی کا شکر ادا نہیں کر سکتا رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا. گلو بھائی ذرا یہ بتائیے, مفتی صاحب جو بات کر رہے تھے, یہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے, اس بڑے بھائی کو ہم نے اب بڑا بھائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا معاشرے میں. جو ایک تصور ہمارے یہاں تھا کہ بڑا بھائی ایک باپ کی طرح ہوتا ہے, اور شریعت بھی یہ کہتی ہے. آپ نے بڑے نشیب و فراز معاشرے کے دیکھے, ذرا اس پہ بات کیجئے صاحب, یہ ہوا کیا, یہ بھائیوں میں دوریاں کیوں پیدا ہو گئیں؟ مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. یہ جو رواج ہے نا, ایک ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے, اور خاص طور پہ گاؤں اور دیہاتوں میں یہ چیزیں بہت ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے. یہ شہروں میں نہیں ہے یہ چیزیں, ٹھیک ہے. تو اس سے ایک احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک, اس کو جو بڑا بھائی ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار میرے سر کے اوپر میرے باپ کی پگڑی ہے. تو کوئی تو ہوتا نا خونی رشتہ, جس سے انسان کے اندر ایک جذباتیت پیدا ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اگر مجھے کوئی یہ ذمہ داری دے گا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تم نے اس کو یہ کرنا ہے, میرے بڑے, تو وہ احساس دلاتا رہے گا مجھے. ان کا جو خون ہے وہ خود میرے خون کو گرمائی پیدا کرے گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے. اور ہوا یہ ہے, آپ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات میں کہہ رہا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بڑی برکت تھی. بالکل ایسا ہے. باپ چاہے 100 سال کا ہو, لیکن اس کا ایک احترام, اس کا تقدس, اس کا ایک روب, اس کا پیار, ہر چیز انسان کے ذہن پہ سوار ہوتی. بالکل ایسا ہے. ایک انجانے طور پہ اس کا ایک روب آپ کے ذہن میں ہوتا تھا کہ آپ گھر میں گھس رہے ہیں تو کہیں باپ نے یہ نہ دیکھ لیا کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو. صحیح. تو وہ چیزیں گھر سے نکلتے وقت بتانا, ان کے ساتھ رابطے میں رہنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اس لیے کہ ہم لوگ ان رسم و رواج سے بہت دور چلے گئے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پچھلے 10-15 سال سے معاشی بحران میں اتنی بری طریقے سے جکڑے گئے ہیں کہ ہم لوگوں کے ذہن اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ہم پہلے دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, میرے اپنے بچپن کی بات ہے, میرے فادر اللہ غنی کے رحمت کرے جب جاب کرتے تھے تو 5 بجے آفس ختم ہوتا تھا تو وہ 5:45-6 بجے گھر پہ ہوتے تھے. ٹھیک. آج کا جو شخص گھر سے نکلتا ہے اپنے روزگار پہ, اور رات 11-12 بجے سے پہلے گھر نہیں آ سکتا. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اگر بزنس کر رہا ہے تو اس کی کوشش یہ ہے کہ یار ابھی آنے والے دنوں میں میرے گھر پہ 50,000 کا بل بھی آئے گا, بچوں کی فیس بھی دینی ہے 50,000 روپے, میرے کچن کا خرچہ جو ہے وہ 1 لاکھ پہ پہنچ گیا ہے. وہ تمام معاشی بحران جو اس کو مجبور کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کام کرے, تو وہ اپنے گھریلو معاملات پہ, اپنے بچوں کی طرف, یہ تہذیب, یہ تمدن, یہ ساری چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے. اچھا, اب بچے جو ہیں, جب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی گائیڈنس ملے, بچے جو ہے وہ میڈیا کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میڈیا کے اوپر ویسٹ کی ڈومینیشن آ چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ یوٹیوب ہے, یہ چینل ہے, یہ واٹس ایپس ہیں, یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے ایشوز ہیں ہمارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کے بڑے ہیں, جو سینسٹیو ہیں, اپنی قدروں کو پہچانتے ہیں اور سمجھتے ہیں, ان کو کم از کم شیئر کرنا چاہیے چیزوں کو. لیکن مطلب آپ کے خیال میں یہ نہیں ہوا کہ خود غرضی اور بے حسی بھی بہت بڑھ چکی ہے ہمارے یہاں؟ بے انتہا. بے انتہا. آپ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پڑوس میں کون ہے.
آپ کے گھر کے سامنے والا کون ہے، کہ کچھ ہر بندہ اپنی دھن میں لگا ہوا ہے. نہیں وہ تو پھر تھرڈ فورتھ لیئر آ گئی نا. میں تو فرسٹ لیئر کی بات کر رہا ہوں نا. فرسٹ لیئر میں مثال کے طور پہ آپ کے ماں باپ ہیں, ٹھیک ہے جی. سیکنڈ لیئر میں آپ کے پاس آپ کے بہن بھائی ہیں. اس وقت ہم بھائیوں کی چونکہ بات کر رہے ہیں, اسپیسیفک اسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ مطلب خود اپنی ذات کے اندر اتنے بدمست ہو چکے ہیں, یوں کہیے کہ آپ کی اپنی فیملی, آپ کی اپنی ذات, آپ کی اپنی ترقی, اپنی تو وہ مجھے لگتا ہے کہ نیگلیجنس اس اعتبار سے ہے کہ ہم اپنی غرض کے بندے ہو گئے. صحیح ہے, مطلب یہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ معاشی بحران وہ بھی ایک وجہ بنا, جس کی وجہ سے اخراجات چونکہ مطلب بہت بڑھ گئے, اور ہمارے یہاں یہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے کا ایک اسٹیپ ہے کہ ہم اگین وہی بات ہے کہ جب رشتے تو وہ اس بات کے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کے کتنے ہی بحران میں آپ مبتلا ہو جائیں, اگین وہی بات ہے کہ دکھ اور سکھ سب سانجھے ہو جایا کرتے ہیں, تو آنسو تو آپس میں تقسیم کرتے ہیں نا, پھر ہم تو بانٹتے ہیں بلکہ پوچھتے ہیں. اچھا, آپ کی اس بات سے ریلیٹڈ مجھے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا, اور آج میں شہباز بھائی سے یہ فرمائش بھی کروں گا, یہ کلام پڑھنا ہے آپ نے. واہ, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ولی کوئی خبر ہوتی ہے بھائی, الحمدللہ. بھائی بائیاں دے درد بنڈاندے, سمجھ رہے ہیں, بھائی بائیاں دے درد بنڈاندے, یعنی بھائی بھائی کا درد بانٹتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, میں ترجمہ بھائی کروں. بائیاں دے درد بنڈاندے, بھائی بائیاں دیاں باواں. مطلب باہیں ہوتی ہیں, بھائی یعنی سپورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. باپ سراں دے تاج محمد, باپ سراں دے تاج محمد, باپ جو ہے وہ سر کا تاج ہوتا ہے محمد ہے, ماواں ٹھنڈیاں چھاواں, ماں جو ہے وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوتا ہوا کرتی ہے. اس آپ شعر میں غور کریں تو میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھائی کے ساتھ جو بھائی کا ریلیشن ہے, اس کی نزاکت, اس کی محبت اور اس قریبی رشتے کی کچھ ریکوائرمنٹس کا ذکر کیا ہے. آئے ہائے. نمبر 1 ہے اپنائیت, بے مثال محبت ہو. واہ. بھائی اس طرح محبت رکھیں کہ ہر دکھ درد میں بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہو. اللہ اکبر. نمبر 2, کیسا بھی مشکل وقت آئے بھائی اپنے بھائی کی سپورٹ کرے. بالکل ٹھیک. جو آپ اپنے انٹرو میں کہہ رہے تھے نا کہ ایک بھائی اپنی لیوش لائف میں مست ہے اور دوسرا بھائی مقروض ہے, بچی کی شادیوں کے پریشان ہے, کرائے کے گھر میں رول رہا ہے, کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اور بھائی کو بھائی کے حالات کا علم بھی نہیں ہے, اور اگر علم ہے اور چشم پوشی کر کے بیٹھا ہے, یہ زیادہ بھیانک صورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس رشتے میں اگر یہ چیزیں نکل گئی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسا شخص ہے جو خود غرض ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ اگر جو گلو بھائی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بات کسی حد تک صحیح درست کہی جا سکتی ہے, معاشی بحران, لیکن اس سے بڑھ کے ایک بات آ گئی, وہ تو نفسی پھر آ گئی نا, پھر تو خود غرضی آ گئی. وہی کہہ رہا ہوں, یہ خود غرضی آ گئی ہے, یہ وہن کی بیماری اس رشتے میں بھی گھس آئی ہے. اچھا. اور بندہ دولت کا ایسا حریص بن گیا ہے کہ اس دولت میں وہ ہر رشتے کو پامال کر کے اور اپنی بوٹ کے نیچے روند کے آگے بڑھنا چاہتا ہے, اور یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مزاج نہیں ہے. اب میں قرآن سے نا اس رشتے کے حوالے سے چند ایک باتیں کہنا چاہتا ہوں. مثلا دیکھیں سورہ یوسف میں ہے جس کا ذکر آپ نے کیا. جی. ایک طرف بھائیوں کا سلوک یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا, بچ گئے, اچھا, تاجروں کے ہاتھوں بیچ ڈالا. کیا منفی سلوک تھا جو انہوں نے حضرت یوسف سے نہیں کیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام تخت مصر پر براجمان, اللہ اکبر, طاقت اور قدرت ہاتھ میں, سب کچھ, اشارہ ابرو پر جو چاہیں کر ڈالیں. وہ سارے بھائی پیش ہو گئے, انہوں نے پہچانا نہیں یہ ہمارے بھائی یوسف ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایز اے بھائی کتنے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا, خدا کی قسم اس کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی. اور آج موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا کریکٹر تھا. نبی ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے. کیا ٹرینڈ سیٹ کیا؟ بھائی سامنے کھڑے ہیں, اب پتہ چل گیا, بات کھل گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے گزشتہ زندگی کی کوئی بات بھی یاد نہیں کروائی.
ذکر تک نہ کیا. اچھا اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آپ نے صلح کرنی ہے نا، اگر آپ پٹاری سے پچھلی کہانیاں کھول کے بیٹھ جائیں گے پھر صلح نہیں ہوگی. آپ نے شاید یہ فرمایا تھا کہ آج جو ہے وہ شکایت کا دن ہے لیکن میں کوئی شکایت نہیں کروں گا. اچھا آپ نے بات ان کو یہ بھی یاد نہیں کروائی تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کہا تھا وہ کہا تھا، نہیں، صرف نظر کیا. پھر اپنے بھائیوں سے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج میں تم سے کچھ مواخذہ نہیں کروں گا، تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں کروں گا، بلکہ دعا دی یغفر اللہ لکم، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں معاف کرے. دیکھیں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس بات کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں. کیا کمال گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی ہے. سر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی اور میں پتہ نہیں کیوں شاید سمجھنا بھی نہیں چاہتا اس بات کو، لیکن میں چاہتا ہوں لوگوں تک پہنچے ضرور یہ بات. آپ بھائی ہوتا ہے بس، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آگے پیچھے کی دوسری تیسری کوئی بات مطلب میرے نزدیک ہے نہیں. بھائی اچھا ہوتا ہے، بھائی برا، بھائی ہوتا ہے بس. بھائی ہوتا ہے. اچھا اب سر مسئلہ یہ کہ جس ماں کے میں جو ابتدا میں بات کر رہا تھا کوکھ سے جنم لیا ہے، ایک ہی کوکھ سے نا، جس ماں کے سائے میں مطلب جو ہے وہ اپنا پل کے جوان ہوئے، جس ماں نے اپنے سینے کا دودھ منتقل کیا ہے، مطلب کھلائے ایک دوسرے کو مارا پیٹا ہے، مطلب آپ اس بات کو بڑھاتے چلے جائیے، خوشیاں غم سب کچھ مطلب جو سانجھی تھیں. ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ وہی خون جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں؟ یہ نفرتیں دشمنیاں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں؟ مفادات کی جنگ، جنیسا مفادات کی جنگ ہے، اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بدل جاتے ہیں. یہ تو ایک پہلو ہے نا مفادات کی جنگ، مثال کے طور پہ جائیداد کی بات ہے، مال کی بات ہے. اور بتائیے ذرا اس کے بارے میں. اچھا میں نے تو یہاں یہ بھی دیکھا اگر ایک بھائی کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے، دوسرا بھائی جو ہے اس کے دل میں اس کے لیے کینہ آ جاتا ہے، وہ جیلسی آ جاتی ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، دوسرے کی حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور وہیں سے وہ چیزیں پنپتی رہتی ہیں اور آگے بڑھتی جاتی ہیں، اور پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے نقصان دیتی ہیں. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ دو بھائی جب ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے، اگر کہیں آمنا سامنا ہو جائے، یورد ھذا فیورد ھذا، ایک منہ ادھر کر کے نکل جاتا ہے، ایک ادھر کر کے نکل جاتا ہے. فرمایا ان دونوں بھائیوں میں پہلے جنت میں وہ جائے گا جو پہلے سلام کرے گا، پہلے قریب آئے گا. اور یہ اسلامی بھائیوں کی بات، اسلامی بھائیوں کی بات ہو رہی ہے. میں یہاں یہ ایکسٹریکٹ کرتا ہوں، کشید کرتا ہوں کہ اسلامی بھائیوں کے لیے اگر یہ شریعت نے دائرہ کار متعین کر دیا تو جو آپ کے نسبی بھائی ہیں ان کا آپ دیکھیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، ان کا مقام اور مرتبہ دیکھیے. اور یہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 مائل سے آنا شروع ہو جائے گی، اور فرمایا جو رشتوں کو منقطع 500 سال کی مسافت سے، 500 سال کی مسافت سے آنی شروع ہو جائے گی. اور آپ نے فرمایا جو رشتوں کا انقطاع کرتے ہیں، ان کو منقطع کرتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ سینس ہی چھین لے گا کہ وہ جو بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انقطاع کرتے ہیں، رشتے منقطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، ان کا یہ انجام ہوگا. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، اور ہمارا انوائرمنٹ جو ہے ہمیں کھینچ کے صرف لے کے جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا بھائی کس حالت میں ہے، کس حالت میں نہیں ہے. رہی صحیح کثر جب شادیاں ہوتی ہیں، اولاد ہوتی ہے، تو پھر مفادات اور بدل جاتے ہیں. پھر تو وہ پھونکنے والی آ جاتی ہے نا، وہ کہتی ہے دیکھو وہ جولری کیسی پہن رہی ہے، وہ دیکھو وہ اس کے لیے کیا لے کر آیا، وہ دیکھو اس نے کیسی ترقی کر لی، اور تم لگے ہوئے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے میں، ان کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہو. ایون دیٹ بچوں کے اندر کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے، مسابقت شروع ہو جاتی ہے. اس کا بچہ فلاں اسکول میں، اس کا بچہ ایسا ہے، اپنے پھر شوہر کو تنگ کرتے ہیں. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بھائی آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور فاصلے بڑھ جاتے ہیں، قربتیں کم ہو جاتی ہیں. یہ اس کا نقصان ہوتا ہے. اچھا اس میں شاید مطلب میں ایک رائے ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ والدین جو ہے وہ ہمارے یہاں ویسے ہی، آپ تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے، میں تو عموماً یہ کہتا ہوں کہ صاحب ہر رشتے کی پہلے اس کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں لوگوں کو بتائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. ہم ماں باپ کے بارے میں نہیں بتلا رہے، ماں باپ کا تقدس کیا، احترام کیا ہے، اولادوں کے بارے میں. یہ جو بھائیوں کا رشتہ ہے، بہنوں کا رشتہ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے بارے میں بھی ماں باپ کو ایک تربیت کرنی چاہیے، ہے نا؟ لیکن میں دیکھا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے بنیادی؟ میں عرض کرتا ہوں ایکسیپشن از آلویز دیئر، لیکن موسٹلی جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ ماں باپ بھی باعث ہو جاتے ہیں. اگر ماں باپ باعث نہ ہو، وہ پارشل نہ ہو، تو یہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوتی. والدین بھی اپنا وزن کسی بیٹے کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس سے بعد اور دوریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. والدین کو یہاں ایک منصف کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ان کے فاصلے مٹا کے آپس میں قریب کرنا چاہیے. والدین اکثر میں نے دیکھا والدین کسی نہ کسی بیٹے کے پلڑے میں وزن ڈال دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے دوسرا احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ پریشان رہتا ہے. وہاں سے دشمنیاں، وہاں سے پھر دشمنیاں، وہاں سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اور پھر وہاں سے کیا پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، وہاں سے پھر فاصلے بڑھتے ہیں. اور پھر وہ جنید صاحب دشمنی وہاں نہیں رہتی، وہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، کزنز کے اندر، پھر اولادوں کی اولادیں جو ہیں، اور پھر ملنا گوارا نہیں کرتے، خوشیوں غمیوں میں شریک ہونا بند کر دیتے ہیں، نہیں آتے. تو
وہ جو بنیاد فراہم کی والدین نے، اگر والدین اپنا رول صحیح معنوں میں پلے کریں، کردار ادا کریں اور بچوں کو قریب تر رکھیں، ان کو سمجھاتے رہیں، تربیت کرتے رہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ فاصلے یعنی والدین بیسیکلی رول کو ڈیفائن کریں ہے نا. جو چھوٹا بچہ مطلب چھوٹا بیٹا ہے اس کا رول ڈیفائن ہو والدین کی طرف سے، بڑا بھائی ہے اس کا رول ڈیفائن ہو، پھر والد خود بیٹھ کے سمجھائے کہ بیٹا دیکھو زندگی موت کا پتہ نہیں، لیٹ سپوز اگر میری آنکھ بند ہو جاتی ہے کسی بھی لمحے تو جو تمہارا بڑا بھائی ہے تمہارا بڑا بھائی نہیں ہے، تمہارے باپ کی جگہ ہے نا. یہ کردار ادا یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے تمہارا جو چھوٹا بھائی ہے تمہارا چھوٹا بھائی نہیں ہے، تمہاری اولاد کی جگہ. بالکل جب یہ رول ڈیفائن ہوں گے اور والدین کی طرف سے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ کسی حد تک ہم اس دوری کو اوور کم کر مجھے کسی نے شکوہ کیا کہ علامہ صاحب میری والدہ نا مجھ سے پیسے لے کے میرے چھوٹے بھائی کو دیتے ہیں. میں کہ بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ مالی طور پر غیر مستحکم ہے، معاشی طور پر بہت اچھا کرتی ہے. آپ اپنی ماں کو دیکھیں، بھائی کو مت دیکھیں کہ میں نے ماں کو دیا ہے، میں نے ماں کو راضی کی ہے. ہاں جی منیرہ کیا خبریں؟ جی جو تھا چنا پاپڑی وہ میں نے پریزنٹ کر دیا ہے، اس کو میں نے جو اس کے پاپڑی دکھائے چنا پاپڑی دکھائے قوم کو. جی دیکھیں دہی چنا ایسے اب پاپڑی، چنا پاپڑی کھائے گی قوم، ظاہر جو حالت ہو گئی ہے. اس کو میں نے یہیں پہ بنا کے فرائی کی ہے، مطلب بازار والی نہیں میں نے لی ہے، خود سے بنائی ہے. اچھا جی ابھی باقی کی بھی ہو رہی ہے تو اس کو اس لیے میں نے ساتھ ہی ڈسپلے میں لگا دی تاکہ پتہ چل جائے اس کو مطلب کیسے. پاپڑیاں آپ نے خود بنائی ہیں؟ جی. وہ کیسے بنائی ہیں؟ میدے اور انڈے کو اس کو بیل کر، اس کو پھر بیل کرنے کے بعد اس کو ہلکا نمک زیرہ بیکنگ سوڈا لگا کے رکھ دیا، اس کو کٹنگ کر کے یہاں پہ ڈیپ فرائی کر دیا. ہاں یار یہ ریسیپی دیجیے گا ذرا، میں گھر میں بتاؤں گا. جی بہت ایزی ہے، یہ میں بتا دوں گی. اور دونوں چیزیں جو ہماری بن رہی ہیں، چنا پاپڑی کی جو پاپڑی اور ساتھ میں مرغ چنے، وہ بن رہا ہے ڈالڈا کوکنگ آئل میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے. دیکھ رہی مجھے نہیں پتا، گھر کی مرغی تو دال برابر ہوتی ہے نا. آپ آتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہوں گے. جی شہباز بھائی کی بیگم بھی نہیں دیکھتی، ہماری بہن کہاں دیکھتی ہے؟ اچھا جی میں بتا رہی تھی جو مرغ چنے میں بنا رہی ہوں ڈالڈا کوکنگ آئل میں، اس کو ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا ڈالڈا کوکنگ آئل. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈالڈا کوکنگ آئل 80 سالوں سے پاکستان بھر کی ماؤں کا بہترین انتخاب، کیونکہ ڈالڈا کوکنگ آئل کبھی بھی صحت اور کوالٹی پہ کمی نہیں کرتا، اور ہر گھر کی پسند اس کی خوشبو ارما بہت میٹر کرتی ہے. اور ویسے بھی رمضان دے رہا ہے ڈالڈا کی برکتیں، تو اس کو میں نے آپ دیکھیں اس کو مکس کر دیا اور آپ کو میں دکھانا چاہوں گی تمام اپنے جو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ہے ڈالڈا دے رہا ہے عید سے پہلے، عید پر پورے 250 روپے کی عیدی، اور اس پہ پوری بچت آ رہی ہے 250 روپے کی. تو جب بھی آپ اس کو لیں گے تو آپ کو 250 روپے کی اس میں بچت ہوگی. اور ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی برکتیں اور ڈالڈا کی بچت ساتھ ساتھ، کیونکہ ہے ڈالڈا کا رمضان المبارک. تو آپ ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اس کی جو آپ بتا رہے تھے کہ اس کی جو گریوی اس کی تھکنس ہونی چاہیے، یہ بھی گاڑھی ہو رہی ہے. اور جو اس کا میں نے چنے جو میں نے بلینڈ کیے تھے وہ اس کی گریوی سے اس کی تھکنس بنے گی. کھا کے بتائیں گے اس کے بارے میں، سیدھی بات ہے کھا کے بتائیں گے. ہم تو کراچی کے مرغ چھولوں کے فین ہیں، کھا کے بتائیں گے. کیا گلو بھائی کھایا آپ نے؟ چلے بس ٹھیک ہے، پھر آپ نکل مجھے بتائیں گے ضرور. آپ چھوڑیں، اب آپ جاری رکھیں. گلو بھائی بتائیے کراچی کے مرغ چھولے کیسے؟ بات آپ نے بھی کی تھی وہ پاپڑیوں کی. تو کراچی میں ایک آئٹم ہے بیل پوری کہتے ہیں اس کو. بیل پوری جی کیا زبردست ہے وہ، اگر یہاں آئے تو میرا خیال ہے کراچی سے زیادہ کھائے لوگ. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. کراچی کے مرغ چھولوں کے بارے میں بتائیے، ان کو کیسے ہوتے ہیں؟ بہت ساری، بہت زبردست ہے نا. لاہور کے بھی بہت اچھے مرغ چھولے جو گلو بھائی آپ لاہور میں، کراچی کے زیادہ اچھے لاہور کے زیادہ اچھے مرغ چھولے؟ نہیں دونوں کے اچھے چھولے لاہور میں اچھے بنتے ہیں. یہاں کیسے کمال کر دی لاہور کی پسند آ گئی یہاں لکشمی چوک وغیرہ جو ہے نا، اچھا وہاں کم کھائے جاتے ہیں. یہ دیکھیں نا یہ لاہوریوں کی آواز کیسی نکل رہی ہے. کراچی میں قورمہ ہے. گلو بھائی لاہور میں ہیں تو لاہور کی بات کریں. کراچی کا قورمہ بہت اچھا ہے، وہ دھاگے والے سیخ کباب ہیں، وہ اچھے، اور ربڑی ہے، بریانی ہے. صحیح بریانی آپ کو وہاں ملے گی، لیکن نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کھانے کے معاملے نہیں سارا ویرائٹی ملے گی. آپ بریانی کراچی کی، بریانی کراچی. ہاں ویسے اوور آل کھانا کہاں کا اچھا، کراچی کا لاہور کا؟ مجھے دونوں جگہ کے اچھے لگتے ہیں کھانے. اچھے ہمارے ملک میں کھانے سیاسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہمارے ملک کے کھانے سیاسی اسٹیٹمنٹ نہیں ریسیپی سے ہوتا ہے. مجھے یہاں بھی کھانا ہوتا ہے وہاں بھی کھانا ہوتا ہے. کچھ آئٹم یہاں بہت اچھے ہیں، کچھ وہاں بہت اچھے ہیں. جیسے بریانی ہے، بریانی کراچی کی بہت. میمنی بریانی کھائی ہے وہاں کی آپ نے؟ ہاں بالکل ہے نا، کیسی زبردست ہوتی ہے. بہت اچھا. سندھی بریانی بریانی میں بھی ویرائٹی ہے.
آپ کو سندھی بریانی بھی ملے گی. آج کل وہاں پر نلی بریانی بڑی مشہور ہوئی ہے. ہاں وہ بڑی مشہور نلی بریانی بھی یوٹیوب پہ بہت آ رہی اس کی ایڈورٹائزمنٹ. ہم تو کراچی کی ڈشز پر تب ایمان لائیں گے جب ہمیں کھلائی جائیں گے. آ جائیں سب آ جائیں, سب کو دعوت ہے, آ جائیں, آنے والے تو بنے. پروگرام کے بعد ہی جائیں گے, رمضان کے بعد. رمضان کے بعد ہی جائیں گے. بھائیوں کے جو حقوق ہیں اس پہ ذرا لوگوں کو ایجوکیٹ کیجئے. مجھے لگتا ہے مے بی آئی ایم رانگ, مجھے لگتا ہے کہ جو اگر حقوق صحیح طور سے ڈیفائن ہو جائیں, اگین وہی بات, ایک کا فرض دوسرے کا حق ہے. یہ دیکھیں ٹیپ چھوڑ دیا یہاں پہ, ایک کا دوسرے کا فرض ہے. اگر صحیح طرح سے حقوق ڈیفائن ہو جائیں تو کیا ہوگا بتائیں. دیکھیں سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس رشتے کو جوڑ کر رکھا جائے, اس رشتے کو توڑا نہ جائے. یہ اس رشتے کا پہلا حق ہے. واہ. کہ کچھ بھی ہو جائے اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ آپ اس رشتے کو جوڑنے کی طرف آئیں گے. بالکل ٹھیک. معاملے میں کوئی تلخی آئی ہے تو سلجھاؤ کی طرف آئیں گے. جی. اتنے جذبات اپنی عقل پر غالب نہ ہونے دیں کہ رشتہ آپ بالکل ختم کر دیں. اللہ. اس کو جوڑے رکھنا ہے, یہ اس رشتے کا پہلا حق ہے. ٹھیک ہے. ایک لفظ بولا جاتا ہے ہمارے پنجاب میں, مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور وہ ہے لفظ شریک. اچھا. شریک بولا جاتا ہے, اور شریکو. اور شریکو لفظ بول کے ان رشتوں پر تنقید کی جاتی ہے. مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے خاندانی رشتے ہیں وہ ہم سے بعض معاملات میں جلتے ہیں, حسد کرتے ہیں, لہٰذا ان کو جلانے کے لیے ان پر تنقید کی جاتی ہے, اس لیے لفظ شریک بولا جاتا ہے. اچھا. جبکہ یہ رشتے, جن رشتوں کے حوالے سے یہ لفظ شریک بولا جاتا ہے وہ بڑے مقدس رشتے ہیں. ان رشتوں کو قریب لائیں, ان میں محبت تقسیم کریں. اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کریں, نہ کہ تنقید کر کے اس رشتے کو اور زیادہ روندا جائے اور اس کو خراب کیا جائے. بالکل صحیح. دوسرا اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بھائی بھائی کے رشتے میں کسی کو ضرورت پیش آئی ہے تو دوسرا بھائی اس کے ساتھ کھڑا ہو. ٹھیک ہے. بیمار ہو گیا تعزیت کو آئے. بالکل ٹھیک. دکھ میں ہے اس کا ساتھ دینے آئے. یہ 1 بائی 1 حقوق بتائیے. جان مطلب پہلے بیماری ہے, ساتھ کھڑا ہوگا. اگر وہ ضرورت مند ہے, اس کو مالی سپورٹ کی ضرورت ہے, استطاعت رکھتے ہیں تو آپ کریں گے, سپورٹ کریں. بالکل. نمبر 3, اگر ان کے گھر میں کوئی خوشی ہے, فنکشن ہے, تو آپ کو دعوت, ظاہر ہے وہ بھائی ہے, دے گا ہی, آپ نے شریک ہونا ہے. لیکن میں اس والے سے اس درد کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ اب ناراضگیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب رشتوں کی دعوت دینے سے بھی لوگ کنارہ کش ہو گئے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں انہوں نہیں بلانا ہوں. اور اس ضمن میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا جنید صاحب آپ کی توجہ کے ساتھ کہ بھائی بھائی کا رشتہ جو ٹوٹتا ہے نا, اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے گھر بیٹے یا بیٹی کا رشتہ مانگا, انہوں نے نہیں دیا, اب یہ ناراضگی شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں. اور اگر رشتہ ہو جائے, شادی بھی ہو جائے, تو بعد میں بچوں کی وجہ سے بھی بھائیوں کے رشتے میں دوری پیدا ہو جاتی ہے. بہت سی جگہوں پہ دیکھا گیا رشتہ کر دیا اور اس کے بعد بچوں کی آپس میں نہیں بنی. ٹھیک ہے جی, وہ طلاق پہ نوبت آ گئی, وہ بھتیجی نہیں رہتی, وہ بہو بن جاتی ہے. بھتیجی نہیں رہتی, وہ بہو بن جاتی ہے. بالکل صحیح. یہ مسئلہ آ جاتا ہے. نمبر پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے گھر میں بھائی بھائی یا بہن بھائی کے گھر میں رشتہ کرنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ لیں کہ بھئی اس کے بعد میں نتائج کیا نکلیں گے. اور اگر آپ رشتہ کرتے ہیں تو پھر اپنا دل جو ہے نا اتنا بڑا کریں, اور اس کے اندر سمندر کو پی جانے کی آپ کیپیسٹی ہم نے برداشت کرنا ہے. ویری گڈ. اور بیٹی کو یہ سمجھا دیں کہ بیٹا اب تمہارا گھر وہ ہے, آج سے تمہارا باپ میرا بھائی ہے, اور تمہاری ماں تمہاری چچی ہے یا تائی ہے, وہ تمہاری ماں ہے. بالکل ٹھیک. تم نے وہاں نبھانا ہے. تم جڑی رہو گی تو ہم جڑے رہیں گے, تم ٹوٹو گی تو ہمارا خاندان بکھر جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے, رشتہ کرنے سے پہلے سوچنا ہے. سر اب ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو حقوق کی بات کر رہے ہیں, اگین وہی بات, اب کاؤنٹر پارٹ پہ آتے ہیں, فرائض کی بات ہم کرتے ہیں. فرائض کس حد تک جو ہے وہ مطلب ہمیں
ایک بھائی کی حیثیت سے سمجھنے چاہیے کہ جی میری یہ ڈیوٹی ہے. مثال کے طور پہ میں چھوٹا ہوں یا بڑا ہوں, دونوں والے ہیں. میں چھوٹا ہوں تو میری کیا ڈیوٹیز ہیں, میں بڑا ہوں تو میری کیا ڈیوٹیز ہیں, ایک بھائی کی نسبت سے. جی میں عرض کرتا ہوں نا کہ اس کے لیے بڑا ایک اچھا فارمولہ جو ہے میرے نبی نے عطا فرمایا. وہ کیا؟ آپ فرمایا سل من قطع کا, جو تجھ سے رشتہ توڑے اس کے ساتھ جوڑ. واہ. جو تجھے دوری اختیار کرے آپ اس کے قریب ہو جاؤ. واہ. بھائی دوری اختیار کرتا ہے, اس کے دل میں کوئی آپ کے بارے میں ابہام ہے یا کوئی ایسی میل آئی ہے تو اس کو دور کرو. واہ. اس کو چھوڑو مت. یعنی ایک ٹیلی فون کال کر کے اس کو بولو بھائی آئی لو یو, معاف کر دو, ختم. بالکل بات ختم ہو جائے گی. اور انسان بنیادی طور پر اس کے اندر ایک خواہش, چاہے جانے کی خواہش ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھے, مجھ سے کوئی بات کرے, مجھے کوئی پروٹوکول دے. یہ ایک فطری سا تقاضا ہے. جب آپ کو عزت دیں گے, پیار کریں گے, یقیناً وہ مائل ہوگا اور اس کے دل کا میل دھل جائے گا اور حالات سے بہتر ہو جائیں گے. تو پہلا تو بنیادی نقطہ یہ رکھیں, سل من قطع کا, جو تجھے تعلق کو توڑے اسی کے ساتھ جوڑ. اور دوسرا ہے وَاتُ من حرم کا, جو تجھے محروم کرے اسی کو دے. اچھا جنید صاحب یہاں آپ دیکھیے, ہم اتنے نپے تلے لوگ ہیں, ہم اینٹ کا جواب پتھر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ میرے گھر آئے, میرا بیٹا پاس ہوا, وہ ایک کیک لے کے آئے, میں بھی ایک کیک لے کے جاؤں گا. وہ خالی آتا ہے, میں بھی خالی آتا جاؤں گا, میں بھی خالی آتا جاؤں گا. ہم نے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں, جو وہ کرے گا ہاں وہی ہم کریں گے. تمہارے جیسے بالکل, اس نے ہمارے بچے کو کچھ نہیں دیا, لہٰذا ہم کیوں اس کے بچے کو دیں. تو یہ جو اس طرح کی جو بارگیننگ ہوتی ہے, اس طرح کے جو معاملات ہوتی ہیں, دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں. اس لیے میرے نبی نے فرمایا وَاتُ مَنْ حَرَمَكَ, جو تجھے محروم کرے اس کو تجھے ضرور دینا ہے, اسی کو دینا ہے, اسی کو دینا ہے, تاکہ اس کے اندر ایک احساس بیدار ہو. مطلب دیٹ از کالڈ صلہ رحمی. ہاں بالکل, یہ صلہ رحمی ہے, یہ صلہ رحمی ہے. اور اگلی بات آپ نے فرمائی کہ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, اور جو زیادتی کر جائے اس کو فوراً معاف کر دو, اس کو فوراً معاف کرو. یہ ہم اس کام میں بہت پیچھے ہیں. اچھا مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ہمارا وہ جو ڈسکارڈ کرنے کا جو بٹن ہے, ہم نے وہ ڈسکارڈ کر دیا. بالکل بٹن ہوتا ہے نا ڈسکارڈ کرنے کا, اس ڈسکارڈ کرنے کے بٹن کو ہم نے ڈسکارڈ کر دیا. مطلب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب وہ بٹن ہی ہمارے وجود میں نہیں ہے, ہر چیز ہم یاد رکھتے ہیں, ہر چیز یاد رکھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کو نخوت کا, پھر نفرتوں کا اس کو پانی دیتے ہیں, پودا سینچتے ہیں, وہ بڑھتا جاتا ہے اور اسی کے پھل کو کھا کے ہم خود ہلاک ہو جاتے ہیں اور رشتے ختم ہو جاتے ہیں. آپ کے خیال میں ایک اور, ایک تو ہم نے ظاہر تربیت پہ بات کی, تعلیم پہ بات کی, خاصے اینگلز پہ ہم نے بات کی ہے, حقوق و فرائض پہ بات کی ہے. ڈو یو تھنک کہ جی ایک رول, میں نہیں کہتا مطلقاً خواتین, بہت سی خواتین ایسی ہیں جو گھر میں آئیں, آ کر انہوں نے جو بکھرا ہوا گھر تھا اس کو سمیٹ دیا, برباد ہوا تھا, ویران ہوا تھا, اس کو باغ و بہار کر دیا. بھائی دور تھے, ان کو ملا دیا, قریب کر دیا. لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر جو نظر آتا ہے معاشرے میں, وہ یہ نظر آتا ہے کہ جب ایک انٹری ہوتی ہے خاتون کی, وہ انٹری چاہے وہ مطلب چھوٹی بہو کی ہو یا بڑی بہو کی ہو, وہ بہو ہو جاتا ہے. ہاں بہو ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر گھر کے اندر جو حالات پیدا ہوتے ہیں, آتے ساتھ ہی بہو جو ہے وہ سب سے پہلے وہی دیکھتی ہے کہ کون زیادہ میرے شوہر کے قریب ہے, پہلے اس کا پتہ کاٹتی ہے, اس کے بعد اس سے آگے بڑھتا چلا جاتا تھا. بجائے جوڑنے کے وہ توڑتی چلی جاتی ہیں. لیکن اچھی بھی ہوتی ہیں, ایکسیپشن تو موجود ہے نا, استثناء تو موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے جو رشتے بکھرے ہیں اور جو منتشر ہو چکے ہیں, مجھے دوبارہ جوڑنا ہے, اور مجھے کم از کم اپنی حیثیت کو منوانا ہے کہ میں وہ فگر ہوں کہ جس نے ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دیا, لوگوں کے فاصلوں کو قربتوں میں بدل دیا, نفرتوں کو محبتوں میں بدل ڈالا. تو یہ تو کریڈٹ جاتا ہے بہو کو. میں سمجھتا ہوں اس بات پر خاص خیال رکھنا چاہیے. اور آپ دیکھیے, دیورانی جٹھانی کی اگر بنتی ہوگی تو بھائیوں کی بھی بنتی ہوگی, اگر ان کی نہیں بنے گی تو بھائیوں کی بھی نہیں بنے گی. یہ دیکھیں یہاں سے سارا چیزیں, عورت کا تو بڑا کردار ہے نا, بہت میجر رول. میں گلو بھائی کیا انسیکیورٹی ہو جاتی ہے عورت کو رشتوں میں, یا اپنی آنے والی جنریشن کے لیے انسیکیور ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اب یہ ان کی توجہ اپنے بھائی کی طرف ہے زیادہ, یا ان کی توجہ اپنے بہن کی طرف ہے زیادہ, یا اپنے نسبی رشتوں میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں, تو مجھے کیا ملے گا, میرا کیا ہوگا, میری اولادوں کا کیا ہوگا. یہ بھی تو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. یہ چیزیں بھی دیکھیں ہوتی ہیں, لیکن یہ اس وقت ہوتی ہیں, میں آپ کو بتاؤں, ہمارے فیملیز میں جب ڈفرینسز کریٹ ہوتے ہیں وہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی لڑکی بہو بن کے گھر میں آتی ہے. وہ میں ابھی کہا نا, ٹھیک ہے, وہ بہو بن کے آتی ہے. ہاں وہ بہو بن کے آتی ہے. ہاں بہو بن کے آتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کا کیا رول ہے, اور جب اس کی ساس ہے, ایک عورت کے اندر ایک ساس بھی ہوتی ہے, وہ بھی جاگتی ہے. ہاں وہ بھی جاگتی ہے. اس میں کیا ہے کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن سائیکولوجی ہے. ساس بھی کبھی بہو تھی. ہاں ساس بھی کبھی بہو تھی, اس میں ہیومن سائیکولوجی ہے. کیونکہ آف کورس جب شادی ہوتی ہے تو بیٹا بیوی کو بھی ٹائم دیتا ہے. ساس میں یہ احساس کمتری ہو جاتی ہے کہ اب تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہا, وہ اندر سے ایک ساس نکل کے آ جاتی ہے, یو نو.
تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقوق اور فرائض دونوں چیزیں جو ہے باتیں یہ آپ کے دین میں ساتھ ساتھ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے فرض کی بھی بات کریں، آپ کے فرائض کی آپ اس کو بھی ادا کریں، انصاف کریں۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ ڈیٹیل بات کریں وراثت کے مسائل میں، اور نارملی دیکھا یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں باپ کے جانے کے فوراً بعد جو رفت پیدا ہوتی ہے، اور موسٹلی جو یوں کہیے کہ اپنا جو بڑے جھگڑوں کی وجہ یا قتل کی وجہ جو ہے یہ پیسہ ہی بنتا ہے، مال ہی بنتا ہے، جائیداد بنتی ہے، اور جو تقسیم ہوتی ہے ترقی کی، اس پہ ذرا بات کریں کہ کیسے ممکن ہے کہ چند روپوں کے لیے، چند ایکڑوں کے لیے جو ہے ایک بھائی اپنے بھائی کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ جنید بھائی، اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اس مسئلے پر تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خود ہی حل دے دیا ہے۔ سورہ نساء کے اندر وراثت کے تمام احکام نازل کر دیے۔ بالکل ٹھیک کہ بھائی باپ فوت ہو گیا ہے، تمہارا اتنا حصہ ہے، تمہارا اتنا ہے، تمہارا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بھائی کا اتنا ہے، بہن کا اتنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہ لو اور ایک طرف سارے ہی جب احکام بتا دیے، اس کے باوجود اگر جھگڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو فالو نہیں کر رہے، اور اس ان احکامات کو اللہ نے قرآن میں اتار دیا، خود سے اتار دیا، وحی الہی آ کسی مفتی گئی، کسی اجماع کی ضرورت کچھ بھی نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا سا کام تھا کہ آپ آتے کسی مفتی صاحب کے پاس، کہتے جی یہ ہم وارث ہیں، ہمارے باپ نے یہ چھوڑا ہے، ہمارے حصے جو اللہ نے بتائے ہیں وہ کیا، وہ بتا دیں، بس ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کو فالو کر لیں، قرآن کو فالو کر لیں، کوئی جھگڑا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نام کے مسلمان ہیں اور ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں اپنی مرضی چاہتے ہیں، پھر نتیجہ جھگڑا اور فساد ہی ہوگا۔ فساد ہی ہے۔ جس نے بنایا ہے وہ آپ کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل کیا ہے۔ اللہ دوسری بات جنید صاحب یہ ہے، آپ اگر بھائی ہیں، آپ کے سامنے کوئی آئیڈیل بھائی ہونا چاہیے جس کو آپ فالو کریں۔ تو میں آپ کو دو بھائی بتاتا ہوں، جی، ان دو بھائیوں کو فالو کر لیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا؟ پہلے ہیں حضرت علی اور آپ کے بھائی حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل، سبحان اللہ، اور دوسرے امام حسن اور حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا آپس میں سلوک دیکھ لیں، آپ کو جو بھائیوں والی محبت کی انتہا اللہ اور انتہائی گلستان نظیر کوئی رشتہ نظر آئے گا بھائی بھائی کا، تو یہ ہے مثلا اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ عالیہ رفیہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ وصال کر گئی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائیوں نے کہا کہ آپ کو دوسرا رشتہ کرنا چاہیے، تو حضرت علی نے کس شخصیت پر اعتماد کیا؟ حضرت عقیل پہ، کہا اپنے بھائی سے، بھائی علم الانصاب کے ماہر، آپ سے زیادہ میرا بہتر کون سبحان سوچتا ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، آپ سے بڑھ کر میرے لیے اچھا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ آپ ہی آگے بڑھیے اور کوئی اچھا رشتہ، مناسب رشتہ دیکھیے۔ تو حضرت عقیل نے کردار ادا کیا، اور کمالی حضرت علی نے فرمایا مجھے ایسی عورت چاہیے جو بہادر ہو، بہادر نسل ملے کے خاندان میں کریں۔ اچھا، پھر دوسری بات دیکھیں، حضرت جعفر طیار، سیدنا جعفر طیار نے جو قربانی اسلام کے لیے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیار قرار دیا، اللہ اکبر، ذوالجناحین قرار دیا کہ وہ دو پروں کے ساتھ پرواز فرما رہے ہیں، جنت میں پرواز کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کبھی ان کے بھائی کا نام آتا، آنکھوں سے آنسو اتر آتے۔ کیا کہنے یار، اس قدر جذباتیت کہ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، کیا کہنے، یہ بتاتی ہے کہ ان کا دل ان کے بھائی کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ نام آتا تو آنکھوں سے آنسو اتر آتے۔ یہ ہوتی ہے بھائی کی محبت۔ اور دوسرا دیکھیں، حضرت امام حسن نے ساری سلطنت دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اتفاق لانے کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور کندھے سے کندھا ملا کر کون کھڑا تھا؟ امام حسین علیہ بھائی نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ ہوتا ہے رشتہ۔ واہ، آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، واہ، محبت سے
واہ، معاملے کو سلجھانے کی طرف. بات یہ ہے کہ پھر جب وہ مطلب مولا کائنات کا جب عقد پاک ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیے نا کہ پھر تولد بھی تو وہ ہوتے ہیں جو غازی عباس علمدار ہیں. پھر وہاں بھی محبت دیکھیں آپ امام حسین علیہ السلام سے کیا ہے کہ آقا کہہ کے پکارا، بھائی کہہ کے کبھی نہ پکارا. ایسا ہی ہے نا. بالکل. اچھا اب ذرا یہ بتائیے اس میں جو مفتی صاحب اسی بات کو ذرا سا اور آگے بڑھا لیں. کوئی سیمپل کیس ذہن میں رکھیں، اتنے واقعات ہوتے ہیں جائیداد کے لیے بھائی سے تعلق توڑ دیا، یا جائیداد کے لیے بھائی کا جنازہ حرام کر دیا، یا جائیداد کے لیے بھائی کو مار دیا. اب یہ 3 شکلیں بتائیے مال کے لیے. کل بروز محشر وہ جو بھائی ہے کہاں کھڑا ہوا ہے؟ میرے سب بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اس وقت موجودہ ہمارا جو دور گزر رہا ہے، ہمارے معاشرتی رویوں میں ایک سب سے بڑی خرابی جو آ رہی ہے مفتی صاحب، بڑی قابل غور بات ہے. ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں، ایک باپ کے ساتھ اٹیچ ہے بزنس کے اندر، 2 الگ کسی کام میں مشغول ہیں. اب باپ کا بزنس فلورش کر رہا ہے، اسی پر پورا اس کا سارا کاروبار چل رہا ہے، پورے گھر کا نظام چل رہا ہے. اب باپ کا انتقال ہو گیا اور جو بڑا بھائی ہے، جو بھی ساتھ بھائی اٹیچ ہے، اس کاروبار پہ بیٹھا ہے. اب وہ کاروبار پہ ماں اس کے اندر ماں کا بھی حصہ ہے، بہنوں کا بھی حصہ ہے، بھائیوں کا بھی حصہ ہے، لیکن وہ اکیلا بھائی جو ہے وہ اس پورے کاروبار پہ قابض ہو جاتا ہے اور سب کو محروم کر دیتا ہے. جی اچھا، اب بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ابتدائی مرحلے پر فیصلہ کریں کہ جو بیٹا میرے ساتھ کام کر رہا ہے، آیا یہ اجارے پر ہے، اس کو تنخواہ ماہانہ دینی ہے، یا اس کو میں نے کاروبار کا کچھ حصہ اس کو منتقل کرنا ہے. 20%، 10%، 30% اس بیٹے کے نام کر دیں اور کہیں بیٹا جو باقی 70% ہے سارے بھائیوں میں تقسیم ہوگا، تمہاری ماں بھی موجود ہے، بہن بھی موجود ہے. سر یہ اتنی اہم بات آپ کر رہے ہیں، یہ موسٹلی گھرانوں کا مسئلہ ہے. ایسا ہے مسئلہ ہے. باپ کے ساتھ ایک بچہ لگا ہوا ہوتا ہے بچپن سے، ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، باپ کا بیگ اٹھا کے وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہی اینڈ میں جا کے جو ہے وہ چودھری بن کے بیٹھ جاتا ہے، قابض ہو جاتا ہے، سب میرا، ہر چیز وہ لے جاتا ہے، سب کو محروم کر دیتا ہے، سب کو محروم کر دیتا ہے. اور وہیں سے پھر فساد کی بنیاد پیدا ہوتی ہے، وہیں سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، وہیں دشمنیاں بڑھتی ہیں، اور پھر دشمنیاں نسلوں تک چلتی ہیں. جی جی، بھائیوں تک کب رکتی ہیں؟ وہ تو آگے اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہیں اور سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. خود بھی وہ جہنم میں جاتا ہے کہ ماں کا حصہ کھا گیا، بہنوں کا کھا گیا، بھائیوں کا کھا گیا، اور دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا آزار کا باعث بنتا ہے. اور معاشرتی رویے جو ہیں ان میں تبدیلی ہونی چاہیے. میں یہ پیغام اس کے لیے پہلے تو یہ بتائیے وہ لاجیکل سد باپ کے، باپ کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے جو مطلب اندر ٹرسٹ کر رہا ہے اپنی اولاد کو؟ ڈیفائن کرنا چاہیے چیزوں کو. باپ کو ڈیفائن کر دینا چاہیے کہ بیٹا یہ میرا کاروبار ہے، اربوں کا کاروبار ہوتا ہے، فیکٹریاں ہوتی ہیں، انڈسٹری ہوتی ہے، مطلب ساری چیزیں ڈیفائن کر دے اور بتا دے جو بیٹا ساتھ خدمت کر رہا ہے، ریٹن ڈاکومنٹ کی صورت میں ڈاکومنٹیشن کر دے. وہ تو بہت اچھا ہے. ہاں بہت اچھے. اور کیونکہ وربل تو کس نے کہا تھا، وربلی نہیں، نہ اسلام تسلیم کرتا ہے، نہ شریعت بھی تسلیم نہیں کرتی، اور ہمارا قانون بھی تسلیم نہیں کرتا، بلکہ باقاعدہ اس کو بیٹے کو 30 یا 20% دے دے، اس کو حق کی خدمت دے کہ میرے ساتھ رہتا ہے، کاروبار میں شریک ہوتا ہے، اس کے بعد باقی جو ہے اس کو اوپن چھوڑ دے کہ یہ بہت اچھا ہے. 10-20% جو ہے وہ حق کی خدمت، اس کو بالکل ٹھیک، حق کی خدمت دے دے، سروسز چونکہ خدمت کر رہا ہے باپ کی، صبح شام ساتھ رہتا ہے، اس کو اس کاروبار کا کچھ حصہ منتقل کر دے، باقی بتا دے کہ میرا باقی حصہ میرے باقی بیٹوں کا، میری اولاد کا، میری بیوی کا، سب اس میں شامل ہیں. اگر باپ راست قدم اٹھا لے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی خرابیوں سے ہم لوگ بچ جاتے ہیں. ہمارے پاس میراث کے معاملات جب جامعہ حجویریہ میں آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹا سارے کام پہ قابض ہو گیا، اور کاروبار پہ قابض ہو گیا، انڈسٹری پہ اور فیکٹری پہ قابض ہو گیا، دکان ہے، ایک دکان کروڑوں کی دکان ہے، میں نے بنایا ہے، ہاں میں لگا رہا ہوں، میں لگا رہا ہوں، کے ساتھ میں لگا تھا ویسا، اور پیچھے سے وہ ایک پھوکنی بھی چل رہی ہوتی ہے، وہ بھی چل رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ان کو بھائیوں کو محروم کرتا چلا جاتا ہے. اور فیڈ تو گھر سے ملتی رہتی ہے نا جی، وہ تو پھر فیڈ تو ملے گی، اور بڑھتے بڑھتے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک بھائی قابض ہو جاتا ہے، اور پھر دشمنیاں نسلوں تک چلتی ہیں. اچھا سر یہ مجھے بتائیے کہ یہ قابض ہو گیا جی، اب اس صورت میں وعید کیا آتی ہے؟ یعنی یہ پیسہ ظاہر اس کا نہیں تھا نا، بالکل نہیں تھا، قبضہ کیا اس پیسے کے اوپر، رزق حرام تھا، حرام تھا نا، رزق حرام تھا. یہ جو کھلا رہا ہے اپنی اولاد کو وہ حرام کھلا رہا ہے، جو اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے حرام کھلا رہا ہے، ان کا رائٹ ہی نہیں ہے، اور حرام میں سے تو اب نسلیں جو ہیں وہ حرام کے پیسے سے پل رہی ہیں، حرام سے پیسے پڑ رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ حرام سے صدقہ کرتا ہے وہ اور یہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے وہ ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے. مجھے پتہ یہ مال میرا نہیں ہے، اس مال میں میری ماں کا مال بھی شامل ہے، میرے بھائیوں کا بھی شامل ہے، میرے سب بہنوں کا بھی شامل ہے، اور سب پر وہ قابض ہو کے اس میں صدقہ کر ہی نہیں سکتا، چونکہ اس کا وہ مالک ہی نہیں اس مال کا. صدقہ تو وہ کرے گا اس کا وہ مالک ہوگا. تو کل بروز محشر اس کے ساتھ کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی گردن میں 7 زمینوں کا طوق ڈال دے گا.
قصیدہ غوثیہ مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا. فلو ألقيت سري في بحار لصار كل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا أتالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحصني والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثي سيدي انظر بحالي. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. پروردگار عالم، قبولیت کی گھڑیاں، افطار کا وقت تیرے حضور بصد عجز و نیاز عجز و نیاز. میرے مولا امت مسلمہ کو غیرت اور بھائیوں کے حق میں کھڑا ہونا نصیب کر دے. اے اللہ، آج ہم نے بھائی بھائی کے رشتے سے متعلق جو حساس موضوع پر گفتگو کی، یا اللہ
اس ملک کے ہر بھائی کو بھائی سے جوڑ دے. جس بھائی کے درمیان رنجش تلخی پیدا ہو گئی وہ ختم کر دے. یا اللہ اپنے مفادات کو ایک طرف رکھ کر جو حکم تو نے اور تیرے محبوب نے دیا ہے اس کے مطابق معاملات کو سیٹلڈ کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہمارے پورے ملک میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے, جو مقروض ہیں ان کا قرضہ اتار دے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر دے, جن کا کام نہیں چل رہا ان کا کام چلا دے. اے اللہ جن کی فیکٹری نہیں چل رہی, جن کی دکان نہیں چل رہی, یا اللہ ان کے کام میں برکت دے دے. اے میرے مولا اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ہمارے ملک کو معاشی, سیاسی اور آپس کے ریلیشنز کے سلسلے میں جو بحران ہیں سب بحرانوں سے نجات دے دے. اے اللہ ہمارے ملک کو مستحکم کر دے, ہماری پاک افواج کی ہمت اور حوصلے میں اضافہ کر دے, ہمارے ملک کو ترقی اور سربلندی عطا کر دے. امت مسلمہ کی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.